بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انبیاء کی جو متفقہ دعوت ہے عقیدہ توحید کی اور عقیدہ رسالت کی، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف، قیامت کے دن اس کی معصیت اور نافرمانی کی سزا کا دل کے اندر ایک احساس، اور پھر اس احساس کی بنیاد پہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی سوچ اور فکر، اور تقوی کی دعوت، اللہ کی ذات پہ ایمان، اور پوری امانت داری کے ساتھ اس پیغام کو پہنچانے کے بعد پھر ان کی قوم کی کچھ نشانیاں اور خرابیاں جن کی بنیاد پہ وہ سمجھ رہے کہ ہم بڑی شے ہیں۔ اتبنون، کیا تم بناتے ہو، بکل ریع، ہر جہاں ٹیلا دیکھتے ہو، اونچی جگہ دیکھتے ہو، آیتن، ایک نشانی کھڑی کر دیتے ہو، تابسون، اور یہ فضول کام اس میں تم لگے ہوئے، جہاں کوئی اونچی جگہ دیکھی وہاں کوئی یادگار تعمیر کر دی، جس طرح ہندوستان کے حکمران کرتے تھے، کوئی جگہ اچھی لگی وہاں اپنی ملکہ کے نام کا محل بنا دیا۔ یہ فضول پیسے کی بنیاد پہ، یعنی پیسہ خرچ کرنا، ایسے ہی کسی جگہ خوبصورت پتھر رکھ کے اس کے اوپر مجسمہ بنا دینا، خوبصورت یاد تعمیر کر دینا، یہ یادگار تعمیر کرتے ہیں جی، یہاں ایک منار بنا دیتے ہیں، یہ ہرن منار ہے، یہ تاج محل ہے، یہاں بادشاہ کی بیوی کو خواب آیا تھا، یادگار تعمیر کر دی، یہاں بادشاہ کی بیوی کے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا، یادگار تعمیر کر۔ اتبنون، بناتے ہو تم، بکل ریع، ہر جو اونچی جگہ دیکھتے ہو، آیتن، ایک یادگار تعمیر کر دیتے ہو، تابسون، اور یہ فضول کام ہے، تم پیسے کے اظہار اور نمائش کے لیے یہ کام کرتے ہو۔ بہت کالونیوں کے باہر بلا وجہ بغیر مقصد کے بہت بڑی بڑی یادگاریں بنا دی جاتی ہیں انٹرسٹ میں، اور فضول پیسہ لگایا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی بھی ایسی فضول چیز پہ پیسہ لگایا تو اس نے اللہ کو حساب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص کے چھت کے اوپر اینٹ کی ضرورت نہیں تھی، یہ حدیث میں ہے، چھت کے اوپر اینٹ کی ضرورت نہیں تھی، اس نے بلا وجہ وہاں اینٹ لگا دی، اس اینٹ کا بھی وہ حساب دے گا کہ یہ لگائی کیوں تھی اگر ضرورت نہیں تھی۔ ایسے بہت بڑا مکان بنا کے فضول قسم کا اس میں کمرے چھوڑ دینا خالی، اور بڑی بڑی مہنگی یادگاریں تعمیر کر دینا کالونیوں کے سامنے کروڑوں روپے لگا کے، بغیر کسی مقصد کے، صرف اس لیے کہ پتہ چلے کہ یہ کالونی والا بڑا امیر ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، تو اس نے جناب انٹرسٹ بڑی VIP بنائی ہیں جی، جو ایگزٹ ہے، اخراج ہے، یہاں سے نکلنے کا انٹرسٹ ہے، اس پہ بڑا پیسہ لگایا۔ تو اس طرح یہ کرتے تھے کہ جہاں کوئی جگہ دیکھتے، مناسب جگہ ہے، تو وہاں 6-7 تاجر مل کے کوئی مجسمہ بنا دیتے، کوئی منار بنا دیتے، کوئی ایسا وہاں عجوبہ کھڑا کر دیتے کہ اس عجوبے کی بنیاد پہ پتہ چلتا کہ فلاں جو قبیلے کے لوگ ہیں نا، وہ انہوں نے یہ چیز بنائی ہے۔ یعنی نہ کوئی عوام کی فلاح کا کام، نہ کوئی سائے کا کام، پیسہ ہو تو بندہ کنویں کھدوائے، کوئی سائے کا بندوبست کرے، کہیں درخت لگوائے، سڑک بنوا دے، لوگوں کے چلنے کے لیے راستے میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اس چیز کی شریعت حوصلہ افزائی کرتی، فضول قسم میں ایسے یادگاریں تعمیر کر دینا جگہ جگہ، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، اور باقاعدہ اس کے بارے یہ احساس دیا گیا ہے کہ اس کا جواب پوچھا جانا ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اتنی مضبوط بنیادیں اور اتنی مضبوط چھتیں، محلات، مصانع مسنا سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ محل بنانا رہنے کے لیے۔ تو جتنی تم محنت محلات پہ کرتے ہو، لعلکم تخلدون، شاید کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے یہاں ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ اتنی مضبوط بلڈنگیں اور اتنا مضبوط سلسلہ، یہ اس لیے کہ شاید تم آخرت سے بھولے ہوئے، اور واقعی وہ تو آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کمزور لوگوں سے جب لینے دینے کی باری آتی ہے تو انتہائی سختی کرتے ہو، پورے جابر بن جاتے ہو اور ان پہ بڑی گرفت کرتے ہو، اور اللہ رسول کا تمہیں احساس نہیں ہے، اخلاقی اقدار تمہارے درمیان ہے نہیں
کہ اللہ نے چلو دیا ہے تو کسی غریب نے تم سے لے لیا ہے تو اس پہ سختی نہ کرو، بتشتم تم اس پہ سختی کرتے ہو، انتہائی جارحانہ عمل، پوری کی پوری بستی انتہائی جارحانہ رویہ کرتی ہے، یا تھانے کچہری میں دے دیتے ہیں، یا غریبوں کمزوروں کو اٹھا کے مارتے ہیں، غریب کا بچہ ان کے باغ سے ایک پھل بھی لے لیتا ہے اس کو سزا دیتے ہیں، انتہائی سختی کرتے ہیں، ان پہ پابندیاں لگاتے ہیں۔ یہ اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ جب غریبوں اور مزدوروں اور ملازموں کے حقوق کی باری آتی ہے تو انتہائی جارحانہ پالیسی اپناتے ہو، انتہائی جارحانہ رویہ اپناتے ہو، ویسے ٹیلے پہ کھڑے کھڑے ایسے یادگار بنا دیتے ہو، فضول پیسے لگا دیتے ہو جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ کوئی منار تعمیر کر دیتے ہو، اور کسی غریب کے ساتھ کوئی تعلق کی باری آتی ہے تو بڑے تم کرخت ہو جاتے ہو، بڑے سخت ہو جاتے ہو۔ تو یہ چیزیں جو گزشتہ اقوام و ملل میں تھیں اور وہ نقصان انہیں اٹھانا پڑا، اگر اس قوم کے اندر آئیں گی جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آپ دیکھیں عربوں میں سب سے زیادہ پیسہ عربوں نے لگایا ایسی فضول چیزوں پہ جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی قرار دی تھی، یتطاولون البنیان حفاۃً عراۃً غرلاً، یعنی ایسے لوگ کہ آلت شائی، ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے پیٹ چلنے والے، بدو، ایسی بڑی بڑی یادگاریں اور بلڈنگیں بنائیں گے کہ ایک کہے گا یہ زیادہ اچھی ہے، دوسرا کہے گا یہ زیادہ، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوگا کہ دنیا پہ یہ ثابت کر سکیں کہ سب سے اونچی بلڈنگ ہمارے ملک میں ہے، اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ ان چیزوں میں دوڑ لگانا تابسون، یہ فضول، یہ مقصد، قرآن مجید ایک مقصد کی کتاب ہے، یہ مقصد کی زندگی کی تعیین کرتی ہے کہ اس طرح کی فضول چیزوں میں بندہ پڑھ کے اور ان کی تعریفیں کرتا رہے اور ان پہ اپنی عمر ضائع کرے اور پیسہ ضائع کرے، اس لیے نہیں، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو پھر غریبوں کو سٹیبل کرنا شروع کر دے، کبھی ایک گھرانے کو آہستہ آہستہ سٹیبل کر دے، کبھی دوسرے گھرانے کو آہستہ آہستہ سٹیبل کر دے، اور فرمایا ترک مصحفاً، پھر کوئی نہ کوئی کتابی علم چھوڑ کے جائے، کر نہیں سکتا تو خرید کے اسے پھر اللہ کے گھر بنا کے جائے، ان کو مستغنی کر کے جائے، یہ چیزیں ہیں۔ حقوق العباد میں پانی پلا کے جائے، کسی کو چھت دے دے، کسی کو چھت دے دے، ضروری نہیں کہ اس نے اپنے جیسی ہی دینی ہے، بہت سارے علاقے ایسے ہیں۔ اس مندری کا ایک ہے ہیومن رائٹس کا گروپ، اس میں وہ دیتے ہیں بڑے غریب لوگوں کو ڈھونڈ کے جو انتہائی حقدار ہوتے ہیں، 3-4 لاکھ روپے میں سادی سی دیواریں کر کے ایک کمرہ بنا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بیچارے صرف وہ ٹارے ہوتے ہیں نا ان کے نیچے بیٹھے ہوئے، صرف ٹاروں کے نیچے، اور ان کے لیے وہ ایک نلکا اور ایک وہ چھت جس پہ ان کا اتنا خرچہ تقریباً آ جاتا ہے 5-6 لاکھ کے قریب، وہ ان کی زندگی کا بہت بڑا ایک خواب ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اربوں روپے دے دیے گئے ہیں۔ تو وہ لوگ پھر ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی کوئی ایسا ضرورت مند ڈھونڈ کے آپ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ تعمیر کروا دیں یا نلکا لگوا دیں، کوئی ریڑھی والا ہے اس کی ریڑھی پہ سامان رکھوا دیں، اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں۔ کسی ریڑھی والے کو معذور ہے تو اس کو دکان بنا دیتے ہیں چھوٹی سی کہ تم معذور ہو اور ریڑھی لے کے پھرتے ہو، یہ دکان جو ہے اس دکان پہ بیٹھو، کسی کو سودا لے دی یا کسی غریب کے گھر میں 4 پائیاں دے دیں، اس طرح کے کام جو ہے نا۔ ایک ریڑھی والا سائیکل والا شخص ہے، سائیکل پہ کلفیاں بیچتا ہے، تو اس کو موٹر سائیکل دے دیا، مہینے کا 2000 روپیہ لگا دیا کہ چلو تیل کے اندر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے، یہ خیر کے کام ہیں، اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں۔ ان خیر کے کاموں سے ہمارا تو الحمدللہ یقین ایمان ہے، چونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کو مرض سے پاک کرتا ہے، بیماری سے پاک کرتا ہے، اور اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، خیر آتی ہے۔ یہی بات کہی گئی بتشتم جبارین، کہ اپنی قوم کے جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ تمہارے معاملات بڑے سخت ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب تمہاری لیک ہوتی ہے تو ایسے فضول پیسہ بہا دیتے ہو، تو یہ اخلاقی اقدار کے اندر تنقیص ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تم نے اللہ کو جواب دینا ہے، آخرت کی تیاری کرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو، وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم، اس ذات سے ڈرو جس نے یہ سارا مال تم کو دیا، امدہ پھیلا دیا، تم کو بما تعلمون، تمام ان چیزوں میں جن کا تمہیں علم ہے، یعنی جس بھی چیز کا تمہیں علم ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے چلو اس کے بارے تو تم کہہ سکتے ہو ایک چیز کا ہمیں علم ہی نہیں، جس چیز کو بھی تم دیکھو اور تمہیں پتہ ہو کہ دنیا میں یہ چیز ہے
تمہارے پاس تمہارا اپنا وجود ہو اور تمہارے وجود کے اندر آنکھیں، ناک، کان، ہاتھ، پیر، اور جس جگہ پہ تم سانس لیتے ہو، بیٹھتے ہو، چھت ہو، ہر چیز جو بھی تمہارے سامنے اور جس کا بھی تمہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی۔ امدکم بما تعلمون، امدکم اس نے دیے، پھیلایا تم کو، نعمتیں دیں اس نے، تمہیں نوازا، بانعام یہ جانور چوپائے دے کے، مال ملال دے کے، گاڑیاں دے کے، و بنین بیٹے دے کے، و جنات باغات دے کے، و عیون چشمے دے کے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو اللہ نے دی ہیں، اور تم غریبوں کے حوالے سے اتنے سخت دل اور سنگ دل ہو جاتے ہو کہ وہاں تک جانے کے لیے چیز روکتے ہو، اور اگر کوئی ایسی چیز لے جائے اور تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کر لے پھر تم اس کے ساتھ انتہائی جارحانہ رویہ اپناتے ہو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں بہت بڑے دردناک عذاب سے، جو سنگین عذاب ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہیں دبوچ نہ لے آ کے۔ یہ چیزیں جو اخلاقی، دو چیزیں یہاں بیان ہوئی، ایک حقوق اللہ بیان ہوئے اور ایک حقوق العباد بیان ہوئے۔ حقوق اللہ میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ ڈیوٹی لگائی کہ رسول کی ذات پہ ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور حقوق العباد میں یہ ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ انسان جو ضرورت کی چیز ہے وہ روزانہ کسی کے گھر میں دیتا رہے۔ یہاں تک کہ اسلام کا تو یہ حسن ہے کہ فرمایا ہے کہ جو روزانہ کھانا بناتے ہو نا بلا ناغہ، تو اگر چاہتے ہو کہ اس ہنڈیا میں برکت آئے جو تم نے آج کے دن پکائی ہے، تو اس میں پھر کسی کو شریک ضرور کرو، اس سالن میں کسی کو شریک ضرور کرو۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ یہ ذہن میں سوچنا کہ چلو میں کسی کو پیسے دے دوں گا، یہ ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ اس سالن میں سے کسی کو دینا نری خیر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کھانا کھلانے کا، آپ کھلا رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ کیا وہ جو ہے آپ دستی کھاتے تھے شوق سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دستی کا گوشت ہے وہ شوق سے کھاتے تھے، اس طرح ہڈی سے اتار کے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو ہڈی والا گوشت ہوتا ہے وہ صحت کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے بنسبت گول بوٹی کے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا تھا۔ فرمایا کہ کوئی دستی وغیرہ بچی ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول وہ فلاں ایک بوٹی پڑی ہے چھوٹی سی، تو باقی سارا ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ جو بوٹی پڑی ہوئی ہے نا یہ ختم ہو گئی ہے، باقی سارے کا سارا بچ گیا ہے۔ یعنی جو کھا لیا گیا ہے نا، تم کہہ رہی ہو کہ باقی ختم ہو گیا، وہ ختم نہیں ہوا۔ اگر یہ استعمال نہ ہوا نا تو یہ ختم ہے، یہ پڑا رہا نا، ہمارے کام ہی ہے، ہم سمجھے کل کھا لیں گے، شام کو کھا لیں گے، تو یہ نہیں بچا، بچ وہ گیا ہے جو لوگوں نے کھا لیا۔ یعنی جو کھانا لوگوں نے کھا لیا ہے وہ بچ گیا ہے، یہ جو پڑا ہوا ہے یہ بچا نہیں، اس کو بھی بچاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ یہ بھی کسی کو ڈال کے دو کہ یہ بھی کھا لیا جائے، یا کسی کے گھر اس کو بھی بچاؤ۔ یہ ہے اسلام کا حسن کہ اس کھانے میں خیر آتی۔ آپ ایک دن گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا بنایا؟ کہا کہ گوشت آیا تھا، تھوڑا سا تھا تو صرف آپ کے لیے بھون لیا۔ ازہد فی الماء وتاہد جیرانہ کی، آپ نے فرمایا عائشہ اس میں نا پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال کے شوربہ کر لو، ہم سائے بھی شریک ہو جائیں گے۔ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھونے ہوئے کھانے سے وہ شوربے والا کھانا زیادہ عزیز ہے جس میں ہمارا ہمسایہ شریک ہو جائے۔ ہمارے ہاں حال کیا ہے کہ یہ ہماری حسین روایات ہیں، ان کہندے اگلا دا میں تیرے سالن دی کولی دا بھوکھاں بھی اس نے بھوکا سمجھ کے دی تجھے، اس نے تو اسلام کی سنہری روایات کو تازہ کرنے کے لیے بھیجی ہے چیز۔ نہ کوئی کسی کو بھوکا سمجھ کے دیتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کے کھانے کا بھوکا ہوتا ہے۔ یہ 11ویں کے نام پہ ترلے مارتے پھرتے ہیں لوگ، لے جو لی بڑی 11ویں، چھوٹی 11ویں، سالانہ 11ویں، ماہانہ 11ویں، غیر اللہ کے نام کی چیزیں پکڑ پکڑ کے دربار کے قریب سے گزریں تو لوگوں کو آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کس کے لیے محنت کرنی؟ اپنے لیے، اپنے کام میں برکت کے لیے۔ اپنے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو، حدیث سنیں غور سے، کہ تمہارے کھانے میں برکت آئے تو اپنے ملازم کو اس کھانے میں سے زیادہ نہیں تو ایک لقمے میں سالن لگا کے دے دیا کرو محبت سے۔ یہ حدیث ہے۔ فرمایا میں محمد تم کو گارنٹی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کھانے میں خیر ہی آئے گی، صحت ہی آئے گی، اللہ اس بندے کو بیماری سے پاک ہی کرے گا۔ زیادہ نہیں تو لقمے کے الفاظ ہیں، ایک لقمہ توڑو اور اس کے ساتھ سالن لگا کے۔ اب ہم کہیں گے یہ تو اچھا نہیں لگتا، بھی نہ دینے سے تو بہتر ہے نا، نہ دینا اچھا لگتا ہے، نہ بالکل ہی نہ دیں، بالکل ہی نہ اسے پوچھیں۔ بسکٹ لے کے آئے، ایک بسکٹ اس کو دے گا، یہ لے بھائی،
خادم کا لفظ ہے وہاں، ملازم کا لفظ ہے کہ تمہارے کاروبار میں جو معاون شخص ہے، محنت کرتا ہے، تو تم اسے اپنے بہترین کھانے میں زیادہ نہیں تو کم از کم تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کام کرنے میں خیر کتنی ہے، تو ایک لقمہ اسے دے کے ضرور اس میں شریک کر لو۔ یہ خوبی ہے، یہ وسعت ہے، اور اسی خوبی اور وسعت کی طرف یہ بخیلی جو تھی پھر کیا ہوا، یہ آگے دیکھیں نتیجہ فوراً سامنے نکل رہا ہے۔ قالوا سواء علینا اوازتا، آواز تو کہتے واز کرنو، کہنے لگے ٹھیک ہے تو تقریراں کر، اب لم تکن من الواعظ، پاں تقریراں نہ کر، مرضی اسی آپ دی کرنی۔ یہی حال اب آہستہ آہستہ ہماری قوم کو، یعنی مولوی صرف تقریر کرنے ہی رکھو، عمل کرو نہ کرو، وہ ساڑی سر دردی ہے۔ مولوی تقریر کرے بس ٹائم سر پورا تیاری شیاری کر کے بڑا جناب علی او لچھے دار گفتگو تے جناب علی لوریاں تے سبحان اللہ تے جناب علی او بھی بنا لو، کھانا بھی بنا لو، رش پا لو، پھول پھینکو آئے پہ استقبال۔ اصل مقصد جو عمل کا تھا جس کے لیے نبی آئے وہ فوت ہوتا جا رہا ہے۔ تو تقریراں کر، تینوں کوئی مسئلہ آستا لمبیاں تقریراں کر، اسی تینوں روک دے نہیں، پروگرام کر، جلسے کر، لم تکن من الواعظین، تقریراں نہ کر، ان ھذا الا خلق الاول۔ پہلے بھی بڑے بڑے مولوی گزرے نے، انہوں مولوی آندے سی نا، وہ نبی تو مانتے نہیں تھے، ایمان تو لاتے نہیں تھے، اس جیسے پہلے بھی بہت گزرے جو کہتے تھے کہ اللہ پھڑ لے گا، وما نحن بمعذبین، اسی تو سن دے ہی آ رہے ہیں، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فکذبوہ، بس انہوں نے جھٹلا دیا، فاہلکناہم، پھر ہم نے بھی ہلاک ہی کر دیے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑا سبق ہے، درس ہے، ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ بار بار آیت اس میں سورۃ شعراء میں آتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تمہارا رب پوری طاقت اور غلبے والا ہے، لیکن وہ تمہارا نقصان کیوں نہیں کرتا؟ الرحیم، وہ مہربان بھی ہے۔ طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں ایسے ناجائز ہی سزائیں دینا شروع کر دے، ہاں لیکن پھر جب تم آ جاؤ گے دنیا میں، آ جاؤ گے تو واپس آ جاؤ گے تو پھر تم کیا کہو گے؟ یہ جو پیچھے گزرا ہے، فلو انا لنا کرتن، اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے واپس بھیج دے، صرف ایک لمحے، فنکون من المؤمنین، پھر ساڈیاں ایمان لے ہونیاں ویکھیں، ساڈے ورگا پھر ایمان والا نہیں تینوں لبے گا۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ بعد بچتا ہے کام نہ آئے، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، ولا صدیق حمیم، اللہ یار بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، بڑیاں بڑیاں پارٹیاں ہوندیاں سی، آندیاں سی ٹینشن نہ لے، ایسی ہیں اسی بیٹھے ہیں، کوئی بھی نہیں، فما لنا من شافین، کوئی سفارشی بھی نہیں ہے گا۔ تو ہم تو دنیا کے اندر ان یاروں دوستوں کے، اور یہ اٹل فیصلہ ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ سارے دوست و احباب قرآن کا فیصلہ ہے تمہارے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، جو تقوی والا دین والا دوست ہوگا وہ قیامت کے دن تمہیں فائدہ دے گا، وہ تمہیں قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہمارا تعلق اللہ کے لیے ہو، اللہ کی ذات کے لیے ہو، آخرت کے مفاد کے لیے ہو، وہاں ہمیں زیادہ اچھا انتظام کرنا چاہیے۔ اس بندے کے ساتھ ہمارا رویہ انتہائی اچھا ہونا چاہیے۔ آپ کوئی دوست لے لیں، کوئی نمازی ساتھی لے لیں کہ یہ ہماری مسجد کا نمازی ہے، میرا نمازی ساتھی، کہتے پیر بھائی نہیں، یہ کوئی اصطلاح نہیں، ہاں میرا نمازی ساتھی ہے، یہ میرے حج کا ساتھی ہے، یہ میرے عمرے کا ساتھی، وہ اصطلاحات جن اصطلاحات کی بنیاد پہ انہوں نے نیکی کی ہے، اور اس نیکی کی بنیاد پہ، اس تقوی اور اللہ کی وجہ سے بنے ہوئے رشتے کی بنیاد پہ یہ ایک دوسرے کا جو اکرام کرتے ہیں، یہ اکرام انہیں قیامت کے دن فائدہ دے گا، یہ ایک دوسرے کی ہوئی عزت ان کو فائدہ دے گی۔ باقی دوسری عزتیں اپنے مطالب اور کام کی وجہ سے وہ دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، لیکن جہاں تقوی آ جائے گا وہ تقوی کی دولت جو ہے قیامت کے دن سرخروئی اور کامیابی لائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہی دولت سمیٹنے کی توفیق دے۔ اسی دولت کے لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اسے نور کہا گیا ہے، روشنی کہا گیا ہے، یعنی اندھیروں سے انسان محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے سبھی اندھیروں سے محفوظ فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام تر روشنیاں نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔